سورہ التوبہ، اس سورہ کے دو نام ہیں، سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کے یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ تو کچھ کا کہنا یہ ہے کیونکہ یہ سورہ الانفال کی ہی کنٹینیوٹی ہے تو اس لیے جو ہے وہی موضوع چل رہا ہے تو بسم اللہ کی ضرورت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں لکھوائی تو بس نہیں لکھی ہوئی، اور کچھ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ برات ہے، کافروں سے جو ہے بیزاری ہے، اور بسم اللہ امان کا ذریعہ ہوتی ہے، تو اس لیے سورہ کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح اور امن کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ جو سورہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اور پچھلی ہی سورت کا جو ہے اس کو ٹاپک لے کے جو ہے چل رہی ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ جو ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ قریش نے جب حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خون زیری کے بغیر ہی اسے فتح کر لیا، اور اس فتح کی وجہ سے کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ تو اب جو ہے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی کہ عرب میں جو ہے وہ کفار مشرک جو ہے رہیں، اور حرم کو بھی جو ہے وہ بتوں سے خالی کرنا تھا، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو مکہ جو تھا وہ مرکز تھا، عرب جو تھا وہ مرکز تھا، تو اس کو اب جو ہے نا وہاں پر ہر طرف اسلام کا ہی دبدبہ روب جو قائم کرنا تھا اور مشرکوں سے اس کو پاک کرنا تھا، تو اس لیے کھلا اعلان کر دیا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب جو ہے وہ بیزاری ہے، اور پھر ان کو آگے مہلت بھی دی گئی 4 ماہ کی، اور اس میں ان کو آپشنز دے دیے گئے کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جو ہے اپنے لیے کوئی پناہ جا کے ڈھونڈ لو، اور اگر جنگ چاہتے ہو تو وہ بتا دو، سوچ لو، تو پھر یہ ساری آپشنز ان کے لیے آگے انشاءاللہ آیت میں آئیں گی۔ فسیحوا فی الارض، اور پس اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اور اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور پس اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور اے حبیب آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہاں پہ یہ جو حج اکبر کی بات ہوئی ہے نا، تو حج اکبر سے مراد حج ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ جو جمعے والے دن ہو تو وہ حج ہوتا ہے۔ عربوں میں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، اور حج اکبر جو ہے وہ حج کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اعلان ہوا تھا نا یہ 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو ہوا تھا، اور اس وقت سے پھر اگلے 4 مہینوں کی ان کو مہلت دے دی گئی تھی کہ اپنی پوزیشن کو ہے وہ چیک کر لیں، لڑنا ہے تو لڑ لیں، ملک چھوڑنا ہے تو اپنے لیے پناہ کی جگہ کوئی تلاش کر لیں، اور اسلام قبول کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کر لیں۔ اس میں ان کو یہ سب کچھ جو ہے وہ کہا گیا۔ اور سیکنڈلی اس میں ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حاضرین سے پوچھا تھا کہ یہ کون سا دن ہے، لوگوں نے عرض کیا یوم النحر، فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان مشرکوں کو قتل کر دو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ انہیں گرفتار کر لو، انہیں قید کر دو، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کفار کو پکڑنے کی، پکڑو ان کو اور گرفتار کرو، قید کرو، قتل کرو، یہ ہر کافر کے لیے بات نہیں ہے، یہ صرف اسی کانٹیکسٹ میں ہے، اسی موقع کی ہے،
اس وقت جو ہے ناگزیر ہو گیا تھا کفار کا جو ہے وہ نکالنا، پکڑنا یا خاتمہ کرنا۔ تو یہ صرف اسی سچویشن کے لیے ہے، اور اس میں بھی دیکھیں رعایت دی ہوئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو صرف زبانی کلامی اسلام نہیں قبول کرنا ہوگا، بلکہ ان کو نماز قائم کرنی پڑے گی اور زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، تبھی ان کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ یعنی کفر و شرک سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ عملاً نماز قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اور اس کے بغیر یہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کہ اسی آیت کے ذریعے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں استدلال کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تو ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم منکر نہیں ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہو گیا، تو اس پہ تلوار جو ہے ہمارے لیے اٹھے گی، ہمیں قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے یہی آیت سامنے رکھی تھی کہ اگر کوئی بھی ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کو چھوڑتا ہے، ایک شرط کو چھوڑتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کی درخواست کرے تو اسے پناہ دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس سے اس کی جائے امن پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں یا قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی بات پہ یقین کریں، باطن کے پیچھے نہ پڑیں، اس کی نیت کو ٹٹولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو پناہ دیں، اور اللہ کا جو پیغام ہے، دین کے جو احکامات ہیں، جو تعلیم ہے، اسے ساری میسج کنوے کر دیں، اور پھر اسے کسی امن والی جگہ پہ چھوڑائیں تاکہ وہ سنجیدگی سے اکیلے میں جو ہے غور و فکر کرے اور شاید جو ہے اسلام قبول کر لے۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو، ان کا حال تو یہ ہے اگر تم غلبہ پا جاؤ تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا، وہ تمہیں اپنے منہوں سے تو راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل ان کی باتوں سے انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے وہ وعدہ توڑنے والے ہیں۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے دنیاوی مفاد تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ عہد کا، اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسم توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم ان کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے عہد چکنی اور جنگ کی ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے تم مومن ہو۔ ان آیات میں اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ ہمت دلائی جا رہی ہے، جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ جنگ میں اگر تمہارا سامنا اپنے کافر رشتہ داروں سے ہو تو ان کے لیے تمہارے دل جو ہیں وہ نرم نہ پڑیں۔ انہوں نے یاد کرو کہ کیا کچھ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تمہارے ساتھ، اسلام پہ عمل کرنے سے جو ہے روکا، کتنی تکلیفیں دیں۔ تو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو، نہ ڈر کر اور نہ رشتہ داری کا لحاظ کر کے تم نے پیچھے نہیں رکنا نہیں ہے۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو تو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نئے مسلمانوں کی، جو فتح مکہ کے قریب یا فتح مکہ کے بعد جو ہے مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج اسلام پھیلا ہے اور مکہ فتح ہوا ہے، ہر جگہ اسلام کا چرچا ہے، یہ جنہوں نے اولین اسلام قبول کیا تھا نا، ان کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ انہوں نے جہاد کیا، ہجرت کیا، مال جان سب کچھ لگایا۔ تم نے تو بھی کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے چیک ہی نہیں کیا۔ بنا چیک کیے کیسے پتہ چلے گا تمہارے ایمان کا؟
اللہ تمہارے تمام اعمال سے جو ہے خوب واقف ہیں۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخی میں رہنے والے ہیں۔ مساجد اللہ سے مراد یہاں مسجد حرام ہے، اور کیونکہ کعبہ کے متولی جو تھے وہ کفار تھے، تو اب ان کو اس چیز سے جو ہے نا ہٹایا جا رہا ہے کہ کیونکہ آپ تو شرک کرتے ہیں، اور اس لیے آپ کیسے کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، بھلے آپ نے مسجدوں کی دیکھ بھال کی، صاف صفائی کی اور مسجدوں کو آباد کیا، تو لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی اور نیک اعمال کیے تو وہ سب ضائع ہو گئے اس وجہ سے کیونکہ شرک پہ ہیں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لایا ہو، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے یہ لوگ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ اور آخرت پر یقین کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ پھر آگے ہے، کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کفار مکہ جو تھے نا، وہ بڑے اتراتے تھے کہ ہم جو ہے مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، مرمت کرتے ہیں، اور جو ہے وہاں پہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی عبادت کیا تھی وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو نماز تھی وہ سیٹیاں بجانا اور شور شرابہ کرنا، یہ ان کی عبادت تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نیک کام یہ بھی کرتے تھے کہ وہاں پہ جتنے بھی زائرین آ رہے ہیں، عبادت گزار آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، تو ان کو کھلانا پلانا یہ سب کچھ کرتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا، ایک طرف تمہارے یہ سارے اعمال، اور دوسری طرف جو اللہ کو مانتا ہے، اسپیشلی اس کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، اللہ کا اور یوم آخرت کا ایمان ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، مال سے بھی کرتا ہے، اپنی جان بھی لگا کے کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں کے اعمال برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں برابر ہو سکتے۔ تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے نام اعمال میں شرک موجود ہے، اور شرک کے ساتھ اس نے کوئی اور چھوٹی بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں مخلوق خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ساری نیکیاں، سارے اعمال ضائع۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہیں، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اعمال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت سے مراد دیکھیں ایک فزیکلی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی جگہ پر، کسی علاقے میں اللہ کے اور اسلام کے احکامات کے مطابق جینے نہیں دیا جا رہا، تو جتنی اگر آپ کو آسانی ہو، استطاعت ہو، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، دیٹ از کال ہجرت۔ اور ہجرت یہ بڑی ہجرت ہوتی ہے۔ چھوٹی ہجرت یہ ہوتی ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ کر آپ اپنے نفس کی نہ مانیں، اور گناہوں کو چھوڑ کر آپ نیکی کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آئیں، تو یہ ہوتی ہے ایک اور دوسری قسم کی ہجرت۔ اور پھر سیکنڈلی کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے مالوں سے بھی، اپنی جانوں سے بھی۔ ایک طرف وہ بندہ ہے جو خود تو نہیں جہاد میں جاتا لیکن اپنا مال لگا دیتا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو خود بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور مال بھی لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اعظم درجات عند اللہ، ان سب کے الگ الگ درجے ہیں اللہ کے نزدیک۔ ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں ایک نے صرف مال لگایا ہے لیکن دوسرا فزیکلی بھی جہاد میں جا رہا ہے، تو اس کا درجہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے باپ، دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی ظالم ہیں۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی رشتے یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں، اگر یہ کفر کا حکم دیں، کفر کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہوں، یا ہمیں بھی اسی طریقے پہ چلانے کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو ان کی پیروی نہیں کی جائے گی،
بندوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، یہ سمجھایا جا رہا ہے، چاہے کتنے قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ بہت ہی اہم آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے، تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو ان میں تم رہنا، اور تو یہ سب چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب لے آئے، یا پھر موت آ جائے، یا پھر قیامت آ جائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں، اور یہ نعمتیں ان میں سے نعمتیں جو ہے نا جتنی بھی مینشن کی ہیں یہ ضرورت بھی ہے، انسان کو پسند بھی ہے، اور ایک ان سے فطری محبت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں کہ اگر انہی کے پیچھے تم اپنا دن رات جو ہے وہ سارا صرف کر دو اور اللہ کے دین کے لیے کوئی کوشش نہیں کرو گے، اللہ رسول کی ہیلپ نہیں کرو گے، تو پھر جو ہے ڈرو، انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ دیکھیں صحابہ کرام آخری وقت تک کتنے صحابی ایسے ہیں جو بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار ہوتے تھے، ایون کہ چلنا پھرنا بھی جو ہے ان کا محال ہوتا تھا، لیکن وہ اسی سوچ اور اسی فکر میں ہوتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کے لیے نکلیں، کچھ کریں، جہاد میں جائیں، پارٹیسپیٹ کریں۔ اور یہ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے، کہ انہوں نے بھاگ بھاگ کے جو ہے ہر حکم پہ عمل کیا، اپنی جانیں قربان کی، اور پھر جا کے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اب اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا مال، اپنی جان، کون سی ایفرٹ، کون سا حصہ جو ہے ہم شامل کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، ہم بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازا بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع دے نہ سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ یہاں پر غزوہ حنین کے واقعے کا ذکر جو ہے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہ جو غزوہ تھا نا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور یہ پہلی ایسی جنگ تھی کہ جس میں مسلمان اتنی کثیر تعداد میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے تھے، اور دوسری طرف کفار جو تھے ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے جو ہے ان میں شامل تھے، اور وہ بڑے ٹرین تھے۔ تو جب یہ جنگ کے لیے میدان میں پہنچے تو مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی، یعنی اپنی کثرت تعداد پر جو ہے نا وہ ایک بھروسہ کرنے لگے اللہ کے بجائے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ پہلے کم تعداد ہوتی تھی تو اللہ پہ سارا توکل بھروسہ ہوتا تھا، اور ابھی اپنی تعداد پہ امید اور بھروسہ لگائے ہوئے جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم تو جیت کے رہیں گے کیونکہ ہم اب زیادہ ہیں۔ تو پھر جب جنگ میں شامل ہوئے تو وہاں پر وہ حوازن کے تیر انداز جو تھے وہ موجود تھے، انہوں نے تیروں کی برسات کر دی اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی اور وہ بھاگ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے رہ گئے، اور کچھ چھوٹے سے گروپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھی، مقابلہ کرتے رہے۔ پھر حضرت عباس کی آواز پر جو ہے مسلمان جو ہے وہ واپس آئے، اور پھر جنگ کے ہے جو جنگ دوبارہ سے کی، اور پھر فتح جو ہے ان کو نصیب ہوئی۔ تو وہ چیز ان کو یہاں پر یاد کروائی جا رہی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے توفیق اسلام اور توبہ رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، مشرکین تو سراپے نجاست ہیں، سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آئیں،
اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، عنقریب اللہ اگر چاہے گا تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے نا مشرکین کو آئندہ کے لیے مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا، اور یہ جو نجاست کی بات ہے جسمانی ظاہری نجاست نہیں، اندرونی، یعنی کہ وہ شرک کرتے تھے نا، تو اس لیے کر کے کہ تمہارا تو ایمان ٹھیک نہیں ہے، تم تو شرک کرتے ہو، توحید پرست نہیں ہو، تو اس لیے مسجد حرام میں داخلہ جو ہے ممنوع ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں کفاروں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، کافروں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو تجارت کا نقصان ہوگا اور معاشیت جو ہے وہ ہل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس چیز سے نہیں گھبراؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بندوبست کر دیں گے۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق یعنی اسلام اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حکم اسلام کے سامنے تابع مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے خراج دیں۔ اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا لو قول ہے جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ اس بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا مگر یہ کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ پاک ہے ان تمام قسم کے شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں جو ہے سوال کیا کہ یہ آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنایا ہوا ہے، تو یہ اس بات سمجھ نہیں آئی، تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کے علماء اور یہ جو ربانی ہیں جس چیز کو یہ حرام قرار دیتے ہیں تو عوام اسی کو مان لیتی ہے، جس کو یہ حلال قرار دیتے ہیں تو اسی کو جو ہے حلال مان لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، تو فرمایا تو بس یہی تو ہے ان کو خدا بنا لینا، کہ جو اللہ کے اصل احکامات ہیں ان تک جو ہے رجوع نہ کرنا، ان کو نافذ نہ کرنا، اور اپنی مرضی سے فتوے جو ہیں وہ پیش کر دینا، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ دین کے احکامات بنا بنا کے جو ہے جائز ناجائز کی حدود مقرر کر کے لوگوں میں جو ہے خدائی حکم کے نام سے نافذ کر دینا، اور لوگ بھی اس کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں اندھا دھند۔ تو اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے عالموں و زاہدوں کو رب بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کی عبادت کرنی تھی اور اللہ کے ہی احکامات کو نافذ کرنا تھا اور فالو کرنا تھا۔ اچھا، پھر آگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کر دے چاہے مشرکین کو برا لگے۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں کو یہود و نصارہ کے علماء کی جو ہے نا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، تم نہیں کرنا، تمہارے علماء یہ نہ کریں۔ دیکھیں آیت پہ غور کریں، یا ایھا الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرہم بعذاب علیم، کہ اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے اکثر علماء اور درویش لوگ جو ہے وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ ناحق طریقے سے کھانے سے مراد کیا ہے کہ لوگوں سے جو ہے وہ چندے لے لیے، فدیے لے لیے ان کی نجات کے لیے، توبہ کے لیے، اور نہ پھر ان کو جو ہے توبہ معافی جو ہے وہ دے دی، اور صدقہ خراج جو ہے جمع کر لیے، اور لوگوں کا حال ایسے کر دیا تھا کہ لوگوں میں ان کی کوئی خوشی غمی جینا مرنا ان لوگوں کو چڑھاوے دیے بغیر، ان لوگوں کو نذرانے دیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایسے مال جو ہے ناحق باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اور دوسرا ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، کہ ڈائریکٹ
اللہ سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی کتاب تک جو ہے وہ آنے ہی نہیں دیتے تھے، رسائی نہیں ہوتی تھی. جو ہے بس یہ عالم ہے، جو ہے یہ بس درویش ہیں، انہوں نے ہی جو ہے بتانا ہے جو کچھ ہے دین کے بارے میں، احکامات کے بارے میں. اور ایسے کر کے انہوں نے جتنا بھی اپنے مال تجوریوں میں بھرا، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کنز. کنز وہ مال ہوتا ہے جس سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے. تو جتنا بھی مال انہوں نے بھرا، سونا چاندی ذخیرہ کیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیں، خبر سنا دیں. اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے میسیج ہے کہ آپ کے علماء، آپ لوگ نے ایسا نہیں کرنا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی کچھ علماء، عالم درویش جو ہے اس طرح کے کرتے ہیں. لوگوں سے چڑھاوے نذرانے جو ہیں وہ لے لیے اور ان کو معافیاں جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہاں جی آپ کا کفارہ ہو گیا، آپ کا فدیہ ہو گیا، اور کبھی نماز کے نام پہ تو کبھی کسی اور چیز کے نام پہ، توبہ کے لحاظ سے. استغفر اللہ. جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہتے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے. سو تم ان مہینوں میں اسکو جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج زمین کو تخلیق کیا ہے، اس وقت سے جو مہینے ہیں نا وہ 12 ہی چلتے آ رہے ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن عرب لوگ جو تھے نا وہ مہینوں کو گھٹا بڑھا لیتے تھے، شمسی کیلنڈر سے ملا کے 13-14 کر لیتے تھے. اور جو ماہ حرام ہوتے تھے نا، اگر اس میں انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پھر وہ اس کو حلال مہینے کا نام دے دیتے تھے، اور پھر دوسرے مہینوں کو وہ حرمت والا قرار دیتے تھے، اور اس کا احترام ویسے ہی کرتے تھے جیسے حرمت والے مہینے کا کیا جاتا ہے. اپنی مرضی سے مہینے بدل لیتے تھے، اوپر نیچے کر لیتے تھے. تو اس کا جو ہے یہاں پر وہی ذکر کیا گیا ہے. اور پھر آگے ہے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے. اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے 1 سال حلال کرتے ہیں، دوسرے سال اسے حرام ٹھہراتے ہیں. یعنی ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے. ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی اور سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے. یہاں سے جو ہے نا غزوہ تبوک کے بارے میں آیات شروع ہوں گی، جو ایک بہت ہی جس کا سفر بڑا طویل تھا، گرمی بہت تھی، حالات بڑے خراب تھے. تو اس میں جو ہے نا کچھ صحابہ نے، مسلمانوں نے اور منافقوں نے جو ہے وہ سستی دکھائی، کچھ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کچھ ویسے پیچھے رہ گئے. تو ان لوگوں کے بارے میں آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اگر تم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جہد و جہد میں مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، حالانکہ وہ ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے. جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے ان پر تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہیں دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر ڈالا، اور اللہ کا فرمان ہمیشہ بلند و بالا ہے. یعنی تم اگر اپنے نبی کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، جنگ میں جانے سے جو ہے گریز کر رہے ہو، سستی دکھا رہے ہو، تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب وہ تنہا ہجرت کے لیے نکلے تھے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، رشتوں کی مدد بھیجی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے.
تو اگر تم نہیں ساتھ دو گے تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکلو، کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت سے آشنا ہو۔ اگر مال غنیمت قریب حصول ہوتا اور جہاد کا سفر بھی آسان ہوتا تو منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، اور وہ ان جھوٹی باتوں سے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ واقعی جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ منافقین کا کردار جو ہے نا بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو معذرت اور بہانے کر کے جو ہے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور اگر کوئی مسلمانوں کو جو ہے غنیمت ملتی یا جنگ کا سفر جو ہے آسان چھوٹا ہوتا تو تب تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑتے، اور اب جب سفر لمبا تھا اور مشکلیں تھیں تو اب جو ہے بہانے کر کے رک گئے ہیں، اور آپ کی واپسی پر جو ہے آپ کو کہیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم بھی ہمت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے، ہماری محبتیں اور ہمارا خلوص تو ہے ہی آپ کے لیے۔ ایسے ایسے نا مسلمانوں کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے ایسے معذرتیں اور تعویلیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے، آپ نے انہیں رخصتی کیوں دی کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ بعض منافقین نے بناوٹی عذرات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ حلیم تھے تو اس لیے جانتے بھی تھے کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں، تو ان کو رخصت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے نہیں جا سکتے، نہیں جانا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، نہ جنگ میں آپ چاہے پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ تو یہ ان کے جو ہے نا جھوٹے بہانے تھے صرف۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی اس کے برعکس جو خالص پکے مومن ہوتے ہیں وہ کبھی بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، وہ تو ہر وقت جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ آپ سے جہاد میں شریک ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی ہی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کذب اور منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑا ہونا ناپسند فرمایا، سو اس لیے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھنے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کو پتہ ہوتا نا کہ ان کی واقعی نیت ہے جہاد میں جانے کی، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، تو ان کے ایکٹیویٹی کچھ نظر آتی، انٹرسٹ جو ہے ان کا پریکٹیکلی بھی نظر آتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نکلنا آسان کر دیتا، لیکن اصل میں انہوں نے کچھ ایسا شو بھی نہیں کیا، ان کی نیت بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے نا دلوں کا، تو اس لیے آ رہا ہے کارہ اللہ نے ناپسند فرما دیا ان کا نکلنا جہاد کے لیے، اور انہی کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو، تمہاری نیت ہی نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی میسیج ہے کہ بعض اوقات ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے اگر ہمارے دل میں طلب ہے اور کوئی ایک جنگ چل رہی ہے، ایک خواہش، ایک تڑپ چل رہی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں، اور وہ کام ہو جاتا ہے اچھا خیر کا کام۔ اور اگر اندر دل میں کوئی خواہش ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کر دیتے ہیں، پھر موقع بھی نہیں ملتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے نا، کاری اللہ ہی ناپسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں نیکی کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں، اذان ہو رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، بار بار ہو رہی ہے، بعض لوگوں کا تو گھر بھی مسجد کے برابر میں ہوتا ہے، بالکل دیوار ہوتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو کیوں؟ اللہ ہی ناپسند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے تم بیٹھے ہی رہو، تم دنیا میں ہی مگن رہو، توفیق ہی چھین جاتی ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں اللہ نے تو ناپسند نہیں کر دیا ہمارے لیے کوئی نیکی کی بات، کوئی ہدایت، کوئی بھی اچھی خیر کی چیز جس میں اللہ کی رضا ہو، ہماری آخرت کی کامیابی ہو، اور ہم سے وہ توفیق چھین گئی ہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلے کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ ہی پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، وہ تمہارے اندر فتنہ پیدا کر دیتے، اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا یہ بیٹھ گئے ہیں،
اگر تمہارے ساتھ جاتے نا تو تمہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے تمہاری ہمت توڑتے، تمہیں کمزور کرتے، یا تمہیں آپس میں جو ہے فتنہ فساد مچا کے لڑوا دیتے، بدگمانیاں پھیلا دیتے. تو اس سے اچھا ہے بیٹھے ہی رہیں. لیکن ان میں سے ابھی کچھ ایسے ہیں جاسوس تمہارے اندر ابھی بھی موجود ہیں، جو ان کو جو آ کے نا ساری رپورٹیں دیں گے. در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ جو ہے وہ فتنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق کام پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے. ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں جہاد پر جانے کے بجائے گھر ہی ٹھہرا رہا ہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈال لو. سن لو کہ میں فتنے میں تو خود ہی گرے پڑے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. آپ فرما دیں کیا تم ہمارے لیے حق میں دو بھلائیوں یعنی فتح و شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے. سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی ساتھ تمہارے منتظر ہیں کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے. فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو. منافقین کو بتایا جا رہا ہے. ان منافقین کو نا صدقہ خیرات کرتے ہوئے اور زکوٰۃ دیتے ہوئے نا بہت ہی ان کو جیسے موت نظر آتی تھی، اور نماز بھی جو پڑھتے تھے نا بس دکھاوے کے لیے اور بڑی سستی اور کاہلی سے. دو کام ان کے لیے بڑے مشکل تھے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہو وہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دو گے، خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو، وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم جو ہو مسلسل نافرمانیاں جو ہو کرتے رہے ہو. تو اور ویسے تو انہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب ان کا نفاق نہ کھل جائے، ان کی منافقت نہ سامنے آ جائے، تو انہوں نے یہ ہیلا اپنایا کہ جنگ میں تو نہیں جاتے، موت سے تو ڈر لگتا تھا، تو لیکن نا اپنا مال جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں تو نہیں جا سکتے، یہ وجہ ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، تو لیکن ہم مال لگا دیتے ہیں، تو مال جو ہے آپ لے لیں، جہاد میں کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں چاہیے تمہارا مال کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو. تو یہاں سے ایک ہمارے لیے بھی میسیج ہے کہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو دیکھ لیں کس نیت سے دے رہے ہیں ہم، کیا اس کے پیچھے ریزن ہے، کیا وجہ ہے، کیونکہ بظاہر تو ہم دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ کرے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ساتھ میں ہم کوئی نافرمانی کر رہے ہوں یا ہم ویسے ہی نافرمانیاں کرتے ہی رہتے ہوں، اور ان نافرمانیوں کے بیچ میں ہم کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کو قبول ہی نہ ہو. کیونکہ یہاں پہ یہی بتا جا رہا ہے نا تمہارا صدقہ نہیں چاہیے کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو، بہت نافرمانیاں کرتے ہو. اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز مانے نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی سے، اور وہ اللہ کے نام میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں. یعنی نماز بھی نہیں ادا ان سے ہوتی، آتے تو ہیں لیکن سستی سے، بے دلی سے، اور خرچ کرتے وقت بھی خوشی خوشی نہیں خرچ کرتے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے دیتے ہوئے. سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. یعنی دنیا میں اگر کافروں کو یا منافق، ویسے تو منافقوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن کافروں کو یا اللہ کے نافرمانوں کو اگر مال اور اولاد زیادہ ملے ہوئے ہیں تو اسے دیکھ دیکھ کر ایک مومن، اللہ سے ڈرنے والا جو ہے متقی مومن، چاہے وہ خستہ حال ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ اتنے نافرمان ہیں، اتنے ظالم ہیں، اللہ انہی کو دیے جا رہا ہے، انہی کو دیے جا رہا ہے، اور ہم پر جو ہے ایک کے بعد ایک آزمائش اور سختی اور عذاب اور مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم کسی کو دل نہیں دکھاتے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کی دنیاوی زندگی میں عذاب دے. یعنی یہ جو ان کو نعمت پہ نعمت ملے جا رہی ہے، اولاد، مال، سٹیٹس، طاقت، پاور، مشہوری، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں، یہی ان کے لیے عذاب ہیں کہ بس دنیا کے ہو کے رہ جائیں.
دنیا کماتے جائیں، دنیا بناتے جائیں، دنیا کے لیے جئیں کھائیں پئیں بس، اور ظلم زیادتی نافرمانیاں کرتے رہیں، اللہ سے دور رہیں، یہی تو ان کا عذاب ہے۔ تو جب مال، نعمتیں اور دنیاوی چیزیں، دنیا زیادہ آ رہی ہو نا، تو اس وقت ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے پر عذاب تو نہیں، کہیں یہ ہمارے لیے آزمائش تو نہیں۔ ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ پھر آگے ہیں اور وہ اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پا لیں تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں گے، اور انہی میں سے بعض ایسی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر تانہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو فوراً خفا ہو جائیں۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 57 میں مراد یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کا جو اعلان کیا ہے نا منافقین نے، وہ مسلمانوں کے ڈر سے کیا ہے، ورنہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں اگر کوئی ایسی پناہ گاہ مل جاتی ہے جہاں یہ بھاگ کر چھپ سکتے تو یہ مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بجائے وہاں جا کے چھپ جاتے۔ یہ بات جو ہے نا آیت نمبر 57 میں بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہم اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے گا، اور بے شک ہم ہی اللہ کی طرف راغب ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اچھا یہ جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 60، یہ زکوٰۃ کے مصارفین کی جو ہے نا بارے میں آیت ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینی چاہیے، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اور ان سب میں بھی تقسیم کی جا سکتی ہے، اور ان سب میں سے جہاں زیادہ ضروری ہو وہاں پہ بھی دی جا سکتی ہے ساری کی ساری۔ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ محض غریبوں، محتاجوں، ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں یعنی زکوٰۃ کا جو ورک آؤٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے جو عملے ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو۔ مزید یہ کہ انسانی گردنوں یعنی غلاموں قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو کان کے کچے ہیں، فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر کسی کی بات سنتے تھے اور یقین بھی کر لیتے تھے، تو یہ انہوں نے منافقین نے مذاق اڑایا، تانا دیا کہ کان کے کچے، مطلب سب کی سن لیتے ہیں، سب کی سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ وہ حلیم ہے نا، رحمت العالمین ہے، سو اس لیے مسلمانوں یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس سے راضی کیا جائے۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہے۔ فرما دیجئے تم مذاق کرتے ہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ منافقین جب آپس میں بیٹھتے نا تو جو بھی سازشیں پلاننگ کرتے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کرتے، تو اگر کوئی بات ان کے سامنے آ جاتی تو فوراً ہی قسمیں کھا کر یقین دلانے لگ جاتے تھے کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، تم ایسے سیریس ہو گئے ہو، اور یا کہتے تھے ہم نے تو ایسے کہا ہی نہیں، یا کہتے تھے ایسے تو بات ہے ہی نہیں، ہم تو بس ایسے باتیں کر رہے تھے، گپ لگا رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ڈرتے ضرور تھے کہ ہمارے بارے میں جو ہے کوئی صورت نہ نازل ہو جائے اور ہماری سچائی جو ہے سب کے سامنے نہ پیش آ جائے، اس چیز سے بھی نا ڈرتے تھے۔ تو اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ دیکھا وہی بات آ گئی۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ یعنی تمہاری گفتگو کا ٹاپک اللہ اس کا رسول ہی رہ گیا تھا ٹائم پاس کرنے کے لیے۔
اب تم معذرتیں مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے جنس سے ہیں۔ یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندھے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ صرف یعنی منافق مرد ہی جو ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کر رہے تھے، ان کے گھروں کی جو خواتین تھیں وہ بھی اسی قسم کی تھیں، اور وہ بھی مسلمان عورتوں میں جب اٹھتی بیٹھتی تھیں تو وہی کام کرتی تھی جو منافق مرد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے سب جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، اور ان کی کیا غلطی ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنے کے بجائے برائیاں پھیلاتے ہیں، اور نیکی سے روکنے سے نیکی کرنے سے جو ہے روکتے ہیں۔ جیسے جہاد میں نہ جاؤ، اپنی جان جو ہے دے دو گے، پیچھے تمہارے گھر والوں کا، بچوں کا کیا ہوگا، اس قسم کی باتیں، اور خود بھی اللہ کی راہ میں دینے سے جو ہے گریز کرتے ہیں۔ پھر آگے ہے، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال اولاد میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، بس وہ اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو تم بھی اپنے حصے سے اس طرح فائدہ اٹھاتے رہو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے لذت دنیا کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا، نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل اور غلطاں ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطاں تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یعنی پہلے بھی جب انبیاء آتے تھے تو کچھ تو خالص ان کو ماننے والے ہوتے تھے، پکے مان والے ہوتے تھے، اور کچھ جو تھے وہ منافق ہوتے تھے، تو وہ بھی اپنا کیا کر کے گزر گئے اور اپنا انہوں نے اعمال کے مطابق انجام وقت لیا۔ تو تم بھی کر رہے ہو تو تمہارا بھی انجام پھر ویسے ہی ہوگا، اولئک هم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہو، اور سارے مال دنیا میں ضائع ہو گئے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد، سمود، قوم ابراہیم اور مدین والے، اور بستیوں کے مکین وہ بستیاں جو لٹ دی گئیں یعنی قوم لوط، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول کی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے مگر انہوں نے نافرمانی کی، بس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق کے باعث اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ منافقین کے ذکر کے بعد اب مومنین کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرنے والے ہیں۔ منافقین تو جڑیں کاٹتے نا، اندر ہی اندر جو ہے بدامنی، انتشار، فتنہ فساد پھیلاتے، بدگمانیاں پھیلاتے، لیکن مومنین، حقیقی سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں، اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی معظم، آپ کافروں کو اور منافقوں سے جہاد کریں، ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ پا نہ سکے، اور وہ اسلام اور رسول کے عمل میں سے کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح روگرداں رہیں گے تو اللہ انہیں دنیا آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ایک موقع دیا جا رہا ہے، ایک اور ڈراوا دیا جا رہا ہے، اور ایک راستہ بھی کھلا چھوڑا جا رہا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ اب آپ کس طرح رہتے ہو، باز آ جاتے ہو یا پھر اپنی ہی روش پہ رہو گے، تو پھر ویسے ہی عذاب چکھو گے، مزہ چکھو گے۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، بس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس پر بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھیر گئے۔ یہ تو منافقین تھے،
اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے کہ اللہ ہمیں بھی مال دے، دولت دے، تو ہم ضرور اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقات بھی دیں گے، جہاد میں بھی مال لگائیں گے، لوگوں کو بھی جو ہے مساکین کی مدد وغیرہ کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے مال دیا تو پھر بخل کرنے لگ گئے۔ اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ہم بھی ایسی بڑی جو ہے نا منتیں مان لیتے ہیں، اللہ سے وعدے لگا لیتے ہیں، یہ ہو گیا تو ایسے کروں گا، یہ مل گیا تو یہ دوں گا، اتنا دوں گا، اور پھر جب مل جاتا ہے تو اس نعمت کو پا کر اور اس فضل کو پا کر اتنے مست اور مدہوش ہو جاتے ہیں کہ سستی کرنے لگتے ہیں، ڈیلے کرنے لگتے ہیں، یا اس میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں جو ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، یا پھر ٹوٹل ہی وہ جو ہے پلاننگ پروگرام ختم، چھوڑ دیتے ہیں، کرنا ہی نہیں ہے، بھول بھال جاتے ہیں۔ بس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا، اور اس دن کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری اور مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ نہیں پاتے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کے تمسخر کی سزا دے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یہ منافقین کی ایک اور حرکت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو غریب مسلمان ہوتے تھے جو محنت کر کے صدقہ لے کر آتے تھے، یا جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو ہے جہاد میں پارٹیسپیٹ کریں یا مال لگائیں، تو وہ کیا کرتے تھے، سارا دن مزدوری کر کے جو بھی تھوڑی بہت اجرت ملتی تھی، کسی کو ایک مٹھی کھجور بھی ملتی تھی، تو وہ آ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا تھا جہاد میں لگانے کے لیے مال۔ تو یہ جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنا بھی دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اتنے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، یہ بھی دینا تھا ضروری، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ایسے تانے دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا یہ جو مذاق ہے نا، اس کا انجام یہ چکھیں گے دردناک عذاب کی صورت میں۔ آپ خواہ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے نا بخشش طلب کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ رسول اللہ کی مخالفت کے باعث جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کی جنگ میں نہ جانے کی ایک وجہ بتائی گئی، کیونکہ تبوک کا جو مارکہ تھا نا، وہ انتہائی گرمی کا موسم تھا، تب وہ واقعہ ہوا۔ تو کچھ منافقین کے نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بڑی گرمی ہے، اور وہ اپنے باقی لوگوں کو بھی نا یہ پٹیاں پڑھاتے تھے کہ اتنی گرمی ہے، تم بھی مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ، یہ دنیا کی اس گرمی سے جو ہے وہ اللہ کے لیے نکلنے سے رک رہے ہیں، نیک کام میں شامل ہونے سے رک رہے ہیں۔ جو جہنم کی گرمی ہوگی نا، جہنم کی آگ ہوگی، وہ اس سے کہیں زیادہ گرم ہوگی۔ تو اگر وہ اس فرق کو سمجھ لیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے لیے بھی اس میں میسیج ہے کہ موسم انتہائی سردی ہے یا انتہائی گرمی ہے، موسم کی وجہ سے جو ہے وہ نیک کام سے رکنا نہیں چاہیے۔ نماز کے لیے، قرآن کے لیے، کسی اور نیک کام کے لیے ہم نے جانا ہے تو موسم کو بہانہ بنا کے جو ہے نا رک جانا نہیں چاہیے نیکی سے۔ بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ اپنے غلط کام کرتے تھے اور غلط کاموں پہ بڑا خوش بھی ہوتے تھے، اتراتے بھی تھے کہ ہم تو بچ گئے، ہم تو بیٹھ گئے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے بہانے بنائے، خوب خوش ہونا، اترانا اپنی ہیلا سازیوں پر، حرکتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ہنسیں کم اور زیادہ رونا چاہیے انسان کو۔ ایک جرنلی بھی اس میں میسیج ہے کہ کیونکہ قیامت جب آئے گی نا تو قیامت کے دن کہا جاتا ہے اس قدر رونا ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جو ہے وہ رو لیں اپنے گناہوں پر،
اور اللہ کی محبت اور معرفت اور بخشش پانے کے لیے رو لیں، اور اپنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اور قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے ابھی رو لیں، اللہ کو منا لیں، بجائے اس کے کہ ہم ہنسی کھیل میں جو ہے اپنے زیادہ تر وقت کو ضائع کریں۔ بس اے حبیب، اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے تو وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوے کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجیے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی ہرگز نہ نکلنا، تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے، سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جاؤ۔ جو پہلی دفعہ نیکی کے لیے نہیں گیا جبکہ اشد ضرورت تھی، تو آگے بھی اس کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی پارٹیسپیشن کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے لیے جنازے پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منع فرما دیا تھا۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا جو سردار تھا، اس کے جو بیٹا تھا نا عبداللہ بن عبداللہ، وہ سچا مسلمان تھا۔ تو جب اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ جو ہے نماز جنازہ پڑھائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر لی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس پر حضرت عمر نے آپ سے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر ریکویسٹ کی کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، تو میں تو انہیں معاف نہیں کروں گا، تو آپ جو ہے آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں جو ہوں پسند کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے استغفار کروں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر اس کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آئندہ کے بعد آپ نے جو ہے منافقین کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھیں گی۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو، تو ان میں سے دولت و طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں، معذوروں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا دعویٰ ایمان میں اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، عنقریب ان میں سے انہی لوگوں کو جہنم، جنہوں نے کفر کیا، دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ہی ایسے لوگوں پر جو جہاد میں شامل ہونے کے لیے قدرت ہی نہیں رکھتے اور نہ مال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ خرچ کر سکیں، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں۔ نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی ایک طرف تو منافقین تھے جو جھوٹے بہانے بنا کر جو ہے وہ جہاد میں جانے سے رک رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ حقیقی عذر رکھنے والے تھے، بیمار، عمر رسیدہ لوگ، اور کچھ ایسے جو مال ہی نہیں رکھتے تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ جہاد میں لگا سکیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کی پکڑ نہیں اگر یہ جہاد میں نہیں جا سکتے، ان کی وفاداری کا پتہ بھی ہے، اور یہ تو حقیقی عذر ہے نا جس کی وجہ سے یہ نہیں جا رہے۔ پھر آگے ہیں، اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی طعنا الزام ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں، کیونکہ ان کے پاس کوئی سواری نہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا جس پہ تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشک بار تھیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جو خدمت دین کے لیے بےتاب رہتے تھے اور ہر وقت تڑپتے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن کوئی خاص ذرائع نہیں تھے، مال دولت نہیں تھا، اور بڑا پھر فیل کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ ہم جو ہے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکے۔
تو اس وقت پھر انہیں دکھ ہوتا تھا اور وہ اس قدر روتے تھے سچے آنسوؤں کے ساتھ کہ کاش ہم بھی جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے. حقیقی جو مومن لوگ تھے نا ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الزام تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ جانتے ہی نہیں. یعنی پکڑ تو ان لوگوں کی ہوگی جو مال بھی رکھتے ہیں اور مال لگا بھی سکتے ہیں اور پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن نہ جہاد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور نہ مال لگا رہے ہیں اور اپنے بیٹھنے پر جنگ میں نہ جانے پر ہی وہ خوش ہیں. تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ ہی اللہ نے مہر لگا دی یعنی اللہ نے پسند نہیں کیا ان کا جنگ میں جانا. یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. اے مسلمانوں وہ تم سے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف سفر تبوک سے واپس پلٹ کر جاؤ گے. اے حبیب آپ فرما دیجئے بہانے مت بناؤ ہم ہرگز تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے. ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. پھر تم آخرت میں بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے. جنگ تبوک پر جو منافقین ساتھ نہیں گئے تھے ان کے حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرما دیا کہ جب آپ سفر سے واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے روئیں گے دھوئیں گے بہانے بنائیں گے اور تو آپ نے ان کے جو ہے صاف جواب دینا ہے کہ اب ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے اور معافی تو نہیں ہے لیکن آگے کے لیے جو ہے وہ معافی کا مطلب وعدہ نہ کیجیے گا ان سے اور آگے کے لیے جو ہے آپ کا عمل دیکھا جائے گا کہ پھر آگے مشکل وقت میں تم کیا کرتے ہو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے. اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو بس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے. رد سے یہاں مراد ہے کہ بظاہری طور پر نہیں جسمانی طور پر بات نہیں ہو رہی باطنی طور پہ دلی کے طور پہ بات ہو رہی ہے دل کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ کفر میں مبتلا منافقت میں مبتلا پھر جو سازشیں اور جو نفرتیں ان کے دل میں تھیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے تو وہ یہاں پہ ان کی نا منافقین کی بات کی جا رہی ہے اس عمل کی. یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتی ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے اور الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی واللہ علیم حکیم. اور یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اسی قابل ہیں کہ وہ انہی حدود و حکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. یہ جو یہاں پہ بات ہوئی ہے نا عراب کی بدوی لوگ دیہاتی لوگ یہ مدینہ کے باہر قریب کے دور دراز کے علاقوں میں جو ہے یہ آباد تھے اور یہ مسلمان صرف اس لیے ہوئے تھے دیکھا دیکھی کہ اسلام کو مسلمانوں کو جو ہے ان کی تعداد ان کا روب اور غلبہ انہوں نے بڑھتے ہوئے دیکھا تو بس اسی لیے ہو گئے تھے کہ جو فائدہ ان لوگوں کو پہنچے گا تو پھر ہمیں بھی فائدہ جو ہے مل جائے گا. اور ان کی کوئی یہ نیت نہیں تھی نہ یہ کوشش کرتے تھے کچھ سیکھنے سکھانے کی نہ مسلمانوں سے سیکھنے سکھانے کی غرض سے کوئی میل جول رکھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے کفر اور نفاق میں نا شدید ہیں. اور ان دیہاتی گنواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو توان قرار دیتا ہے جسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانے کی گردشوں یعنی مصائب و علام کا انتظار کرتا ہے بلا مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر ان کے ایک اور طرز عمل کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں دینا صدقہ خیرات کرنا زکوٰۃ دینا اور جنگ وغیرہ جہاد وغیرہ کے لیے مال جمع کرنا جو ہے نا دینا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی تاوان ہے کوئی چٹی ان پر پڑ گئی ہے جو انہیں دینی جا رہی ہے مصیبت لگتی تھی خوشی سے نہیں دیتے تھے. تو اور دوسرا کیا کہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں پر اور اسلام پر نا کافروں کا غلبہ ہو جائے اور کسی طرح یہ پسپا ہو جائیں اس طرح سے ان کا ویٹ کرتے تھے ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان اسلام دب جائے.
پھر آگے ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان بدوی عربوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، جلدی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک طرف تو منافقین کا کریکٹر جو ہے بیان کیا گیا، دوسری طرف انہی دیہاتی عربوں میں نا کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جو واقعی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یؤمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، جو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بہت نفلی فرضی وٹ ایور، وہ ان کی دینے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول اللہ کا قرب مل جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری دعائیں مل جائیں، کیونکہ جب بھی کوئی صدقہ خیرات کا مال لے کر یا جہاد میں اپنا گھر بار مال کچھ بھی پیش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے کہ اللہم صلی علی فلاں، اور صرف اس شخص کو نہیں بلکہ اس کی آل اولاد اور نسل تک کے لیے دعا کرتے تھے، اور پھر وہ شخص اس دعا کی برکتیں اور اس دعا کے ذریعے اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ دیکھتا بھی تھا کہ سنبھالی بھی نہیں جاتی تھی، اتنی برکت ہوتی تھی۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا انہا قربت اللہم، بے شک وہ انہی کے لیے باعث قرب الہی ہے، یعنی اتنے اخلاص سے، اتنے شوق سے اور اتنے ایسی بہترین نیت سے اگر وہ اللہ کی راہ میں کوئی دے کچھ بھی، تو وہ اللہ کے قرب پانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ انہیں جلد اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے صدقے کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت، اور دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی صدقہ کریں، خیرات کریں، تو خود بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہے اسے قبول فرمائیں اور اپنی رحمت سے مزید نوازیں، ہم بہت سے لوگوں کو دینے والے ہوئیں، اور جو لے رہا ہوتا ہے نا اسے بھی چاہیے کہ نا دعا دے لیتے ہوئے، چاہے وہ صدقہ زکوٰۃ کے جو کارکن ہوتے ہیں، وصول کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوں، یا فردی طور پر کسی کو دیا جا رہا ہو، انہیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر جو ہے ہجرت کی، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر جو ہے انصار کے طور پر مہاجرین کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان سے دنیا میں ہی راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمارے لیے جو ہے جن سے اللہ دنیا میں ہی راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، تو ہمیں جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور کیوں پیروی کرنی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو تھرڈ کیٹیگری ہے نا مہاجرین اور انصار کے بعد، وہ کون سی ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی یہی مہاجرین اور انصار کی احسان کے ساتھ پیروی کی، جنہوں نے بھی، ایک تو تبع تابعین ہو گئے صحابہ کے بعد، پھر اس کے بعد قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ان کو فالو کریں گے صحابہ کرام کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ پھر آگے ہیں اور مسلمانوں تمہارے گرد و نواح کے جو دیہاتی گنوار ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض مدینے کے رہنے والے بھی ہیں، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اب تک نہیں جانتے، آپ انہیں اب تک نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی تھی، عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یہاں اچھا پہلے جو منافقین کا ذکر آیا تھا نا، وہ جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ سے دور رہتے تھے، اب جن دیہاتی لوگوں کا ذکر آ رہا ہے وہ مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے، تو خود مدینہ منورہ کے باشندوں میں ان منافقین کا جن کا نفاق آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا،
ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہے۔ اور جو یہاں پہ یہ 2 مرتبہ سزا دینے کی بات ہے، تو اس میں صحیح مراد تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن بظاہر ایک سزا تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی جو آس لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوگی، اور مسلمان غزوہ تبوک سے صحیح سلامت آ بھی گئے، اور بذات خود ان منافقوں کے لیے ایک سزا تھی۔ تو دوسرا یہ تھا کہ منافقوں کا نفاق کھل گیا اور ان کو دنیا میں ہی ذلت اٹھانی پڑی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا میننگ یہ بھی نکلتا ہے کہ 2 بار ان کو جو ہے دنیا میں عذاب دیں گے، ایک ذلت و رسوائی کا کہ ان کی سازشیں چلاکیاں جو ہے وہ کام نہیں کریں گی، اور دوسرا موت کے وقت قبر میں، ٹھیک ہے۔ پھر قیامت کے دن جو ہوگا وہ اصلی حساب ہوگا، سزا ہوگی۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت جو ہے وہ رحمان ہے۔ منافقین جو تھے نا، وہ تو پہلے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں کہ آ گئے اور رونے دھونے لگ گئے اور معذرتیں اور عذر بہانے پیش کرنے لگ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے جو ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر اپنے آپ کو خود ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور یہ کہا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں معاف نہیں کریں گے، کھولیں گے نہیں، تو ہم انہیں ستونوں سے جو ہے بندھے رہیں گے۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے، انہیں بندھا ہوا دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے، پھر جب سب پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان سے جو ہے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور غلطی کی تعویلیں کرنے کے بجائے ہر ممکن طریقے سے اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ پھر ہے آگے کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب گناہ پہ توبہ کے لیے، معافی کے لیے ایک پریکٹیکل عمل بتایا جا رہا ہے، وہ ہے صدقہ کا، اور جس میں زکوٰۃ کا ہے اور نفلی بھی صدقہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہوں سے پاکی مل جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہم نے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اندر سے بھی جو ہے نا پاکیزگی ہوتی ہے، دل کی باطنی جو ہے پاکیزگی ہوتی ہے، بخل دور ہوتا ہے، دل میں وسعت آتی ہے، مزید خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور صدقے کا وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، تو جب اللہ کی راہ میں جب صدقہ خیرات کریں تو اس وقت جو ہے دعا مانگنی چاہیے۔ عالم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ و یاخذ الصدقات و ان اللہ ہوا التواب الرحیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات اپنے دستے قدرت سے وصول فرماتا ہے، اور یہ اللہ ہی بڑی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول بھی فرماتے ہیں، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو قبول کرتے ہیں اگر اخلاص ہو، اور دینے والی چیز کا طریقہ سنت کے مطابق ہو، اور کوئی غرض مطلب نہ ہو، دنیاوی فائدہ، کوئی دکھاوا نہ ہو، اور دینے کا طریقہ بھی احسن ہو، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، میٹر کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس صدقے کو قبول کرتے ہیں۔ اور صدقات کے بارے میں کتنی ساری حدیث ہیں جس سے ہمیں صدقے دینے کے فوائد پتہ چلتے ہیں کہ بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبت ٹلتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور احد پہاڑ جتنا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا صدقے کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہیں وہ صدقے کو قبول کرتے ہیں، لیتے ہیں، خیرات کو خود لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں۔ تو کثرت سے اسپیشلی اب جیسے رمضان ہے تو رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ دینے کی عادت بنائیں۔ ہر طرح سے مال ہے، کوئی زائدہ ضرورت چیز ہے، اور ہر کیٹیگری کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، مسکین ہے، مسافر ہے، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے نا پکا کے دیں، را فارم میں دیں، کیش میں دیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے تو ہے دینا چاہیے۔ اجر بھی ہے رمضان میں،
عام نیکی کے مقابلے میں 70 گنا، اور پھر برکت ہے، پھر رحمت ہے رمضان کے مہینے میں۔ اچھا پھر آگے ہے، اور فرما دیجئے تم عمل کرو سو عنقریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی، اور تم عنقریب ہر پوشیدہ و ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے آئندہ حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے، وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ایک طرف تو دیکھیں وہ منافقین تھے جو معذرتیں کرنے آ گئے، ایک طرف وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ستونوں سے باندھ لیا۔ اب یہ یہاں پر جو ہے نا، یہ 10 میں سے 3 حضرات تھے جو کسی عذر کے بغیر صرف سستی کی وجہ سے تبوک کی مہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان کے نام ہیں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ ان حضرات کو ندامت تو تھی، لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کی جتنی جو ہے باقی لوگوں نے کی تھی، اور وہ طریقہ بھی اختیار نہ کیا جو ان 7 حضرات نے اختیار کیا۔ چنانچہ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتفی فرما دیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ سب مسلمانوں سے ان کا معاشرتی بائیکاٹ ہوگا، اور 50 ڈیز کا، اور پھر بعد میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ بیویوں سے بھی جو ہے وہ تعلقات 40 ڈیز تک ملتوی رکھیں۔ تو اب ان کا حال جو تھا نا بہت ہی برا تھا، کہ کہیں بھی آتے جاتے تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور توبہ اس وقت قبول ہوئی جب آیت نمبر 118 جو ہے وہ نازل ہوئی، تو آگے انشاءاللہ ان کی توبہ کا جو ہے وہ ذکر آئے گا۔ بات یہ ہے کہ تھے یہ مخلص مسلمان، ٹھیک ہے، صحابہ تھے، لیکن محض بس سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، کوئی بڑی وہ گناہ اور غلطی نہیں تھی، کوئی بری نیت نہیں تھی، صرف سستی کی وجہ سے، اور کوئی حقیقی عذر بھی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بعضوں کا ٹریک پر لانے کے لیے جو ہے تھوڑی سی سختی ضرورت ہوتی ہے، اور باقیوں کو بھی لیسن دینا، میسج دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ آئندہ یہ غلطی کوئی اور نہ کرے۔ تو اس لیے بھی جو ہے 50 ڈیز کے لیے معاشرتی طور پر ٹوٹل بائیکاٹ تھا ان 3 صحابہ سے، جو کہ ایک آسان وقت نہیں تھا۔ پھر آگے ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اچھا یہاں پر اب منافقین کا ایک اور عمل کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی، مسجد ضرار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک پر جانے سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے اس میں چل کر یعنی افتتاح اور اس کی مسجد کی ابتدا کریں۔ کچھ لوگ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، انہیں دور سے آنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ مسجد بنائی گئی تاکہ آس پاس والوں کو آسانی ہو، اس طرح کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے سفر سے واپس آ کے تو یہاں میں آؤں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی حقیقت بتا دی کہ آپ نے اس مسجد میں جماعت کرانا تو دور کی بات، کھڑا بھی نہیں ہونا، جانا بھی نہیں ہے آپ نے، کیونکہ اصل میں جو یہ مسجد بنائی گئی ہے وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی ہے، اور وہ ضرور یہی بات آگے آ رہی ہے کہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے میں سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اے حبیب آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر ہے، یعنی مسجد قباء کی یہاں تعریف ہو رہی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً باطن پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں آپ سے نے فرمایا کہ جو بھی مسجد قباء میں جو ہے ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک عمرے کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے ہے بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا پھر وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہاں پر جو یہ عمارت کی مثال دی گئی ہے نا، اس سے مراد انسان کے اعمال ہیں، کہ ایک طرف وہ انسان ہے جس کی اعمال کا جو بیسک ہے، اعمال کی بیسک ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی، لیکن جو دوسری طرف ایک انسان ہے اس کے اعمال
کا جو بیسک ہے، جو اصل ہے، اور جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ اللہ سے بے خوف ہو کر اور اللہ کی رضا سے بے پرواہ ہو کر وہ کام کرتا ہے، تو دراصل وہ خود اپنی تعمیر جو زندگی کر رہا ہے، جو زندگی کی عمارت کو تعمیر کر رہا ہے، جو اعمال جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، وہ کھوکھلے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ آگ ہے، جس میں وہ اعمال بھی جائیں گے اور وہ خود بھی جائے گا۔ یہ بات جو ہے یہاں پر نا سمجھائی جا رہی ہے۔ ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک و نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل مسلسل خراش کی وجہ سے پارا پارا ہو جائیں۔ یعنی اب جب کوئی انسان کام کرتا ہے، اگر وہ اس میں نیک نیتی نہ ہو، یا پھر اس میں دوسروں کے لیے نقصان کا عنصر ہو، تو پھر انسان نا مطمئن نہیں رہتا، ایک بے سکونی، ایک کھٹکا، ایک بے چینی لگی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور نفع کا کام ہو، لوگوں کی خیر و بھلائی کا ہو، اچھا ہو کام، تو اس سے انسان مطمئن رہتا ہے، ایک اطمینان رہتا ہے، ایک سکون سا رہتا ہے، اس کو کرتے ہوئے، کرنے کے بعد بھی، کرنے سے پہلے بھی، تو پریشانی بے چینی نہیں ہوتی۔ لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو دل میں ہے نا، یہ ان کو کھٹکتا ہی رہے گا یہ۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں، خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے ذمے پر پختہ وعدہ کر لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی۔ اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ سو اے ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اس آیت میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کو لگاتے ہیں، تو اللہ نے تینوں کتابوں میں جو ہے وعدہ کیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، کہ میری طرف سے جو ہے ان کو خیر ملے گی، اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ اور اللہ کے سے بڑھ کر کون ہے جو وعدے کو پورا کرے گا؟ میری طرف سے ان کو جنت ملے گی۔ انہوں نے میری جنت کی خاطر اپنی جان مال جو ہے وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیے، قربان کر دیے ہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کی کیا صفات ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہاں پر ان کی مزید جو ہے وہ صفات بتائی جا رہی ہیں، جس میں ہے کہ کثرت سے یہ توبہ کرنے والے ہیں، اور عبادت گزار ہیں، فرض تو پڑھتے پڑھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کی ہر وقت جو ہے حمد و ثنا کرتے ہیں، ہر وقت تعریف، خوشی ہے، غمی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ہر وقت الحمدللہ کرتے ہیں۔ پھر یہ سیاحت کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کے لیے جو ہیں وہ اللہ کے نشانیاں دیکھنے کے لیے، مظاہر قدرت دیکھنے کے لیے جو ہیں وہ سفر اختیار کرتے ہیں، اور رکوع کرنے والے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے، تو ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ مشرکین اہل جہنم ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو آیت ہے نا 113، اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار کفر پہ اس کا خاتمہ ہو، مشرک مر جائے، تو پھر اس کے لیے دعائے استغفار، دعائے مغفرت وغیرہ نہیں کی جا سکتی، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، جب تک وہ حیات ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، ایمان کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی تدفین وغیرہ میں، جنازے وغیرہ میں جو ہے شامل ہوا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کفر پہ خاتمہ ہوا اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر، جس نے آپ کو پالا تھا، کے لیے دعائیں مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اس سے لا تعلق ہو گئے، پھر کبھی بھی اس کے حق میں دعا نہ کی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے درد مند، حلیم تھے۔
اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دیں جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کی ساری بادشاہی ہے، اور وہی جلاتا اور مارتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اور یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی، اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اس صورتحال کے بعد یہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق نہایت مہربان ہے۔ یہاں اس آیت میں نا ایک ورڈ آیا ہے ساعت الاسرہ، ساعت الاسرہ، مشکل کی گھڑی، تنگی کی گھڑی، جو غزوہ تبوک تھا کہ موسم انتہائی گرم تھا، سفر لمبا تھا، اور سواریوں کے لیے جانور نہیں تھے، مال بھی خاص نہیں تھا، فصلیں پک چکی تھیں، تو اس کو مشکل گھڑی جو ہے کہا گیا ہے۔ اور پھر بھی صحابہ کرام نکلے، اور جو مخلص تھے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جو تھوڑا سا بہک گئے تھے تو پھر وہ بھی واپس آ گئے، دوبارہ جم کے لڑے مشکل گھڑی میں۔ تو ہم انسانوں پر بھی نا کسی نہ کسی صورت میں یہ ساعت الاسرہ آتی رہتی ہے، مشکل گھڑی آتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی اچانک سے آتی ہے، اور کبھی تو بہت ہی لمبے دورانی کی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، نیکی کا کام کرنے سے رکنا نہیں ہے، اور نیکی کا کام کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل گھڑیاں آ جائیں جو ہمیں روکنے کا سبب بن رہی ہوں، روکنے کا باعث بن رہی ہوں، تو اس وقت ہم نے جو ہے اپنے ایمان کو کمزور نہیں پڑنے دینا، اپنی ہمت کو کمزور نہیں پڑنے دینا، اور نیکی مشکل سے گھبرا کر نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، نیکی کے کام کو نہیں چھوڑنا، جیسے نماز کو اگر جانا ہو، یا قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جانا ہو، کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جانا ہو، اور اگر اس دوران کوئی مشکل پریشانی ہو تو اس کا جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہمت کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے، بٹ نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں دوبارہ وہ نیکی کرنے کا موقع ملے نہ ملے، اس لیے۔ اور ان تین شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی، خود ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے۔ تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تھا تاکہ وہ بھی توبہ اور رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑی توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی ان تین صحابہ کو بھی یہاں پہ معاف فرما دیا، ان کی معافی کے لیے یہ آیت نازل ہو گئی۔ اے لوگو جو مان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جانب مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے، اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے، اور جو بھوک بھی لگتی ہے، اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، خواہ قتل اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ 120 آیت نمبر 120 کتنی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہو تو راستے میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھوک، کوئی پیاس، مشقت آپ کو سہنی پڑتی ہے، اور کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، زخم لگ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس کا بدلہ لکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل رمضان مبارک ہے، اور اس میں جو ہے انسان قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جا رہا ہے، تراویح کے لیے جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، تو ایسے میں جلدی جلدی جو ہے وہ سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، گھر کو دیکھنا ہے، کچن کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں ہوتی ہیں خواتین کے لیے اسپیشلی۔ تو اللہ کا کام کرتے ہوئے اگر کوئی بھی بعض اوقات اپنا کھانا بھی رہ جاتا ہے، اپنی چائے تک رہ جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی چھوٹی بھی مشقت تکلیف اٹھانی پڑے نا اللہ کے کام کے لیے، تو ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، ہر چیز نیکی کے طور پر لکھی جاتی ہے، اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔
پھر آگے، اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے سب صرف اور سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلے کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 22 ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے اب منافقین جنگ تبوک پہ جو لوگ نہیں گئے تو ان کے ساتھ جو بھی عمل ہوا، اس کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے نا یہ نتیجہ نکالا کہ آئندہ سے تو ہر حال میں بھائی جنگ میں جانا ہی پڑے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو اس بارے میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت جو ہے نازل کی کہ نہیں، یہ سب کے لیے فرض نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ نکلیں اور پیچھے جو بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے دشمنوں کے حوالے کر کے جو ہے چلے جائیں۔ مرد حضرات نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کچھ کو پیچھے بھی رکنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ اور ایک گروہ، ایک قبیلہ یا ایک جماعت ایسی بھی چاہیے ہوگی جو دین سیکھنے سکھانے کا کام کریں، فہم و بصیرت استعمال کریں، دور دراز جا کے سیکھ کے آئیں، اور دور دراز اگر جا کے سکھانا پڑے تو سیکھنے سکھانے کی ڈیوٹی بھی دیں، یعنی کہ سب کے سب جنگ میں شامل ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو تم کافروں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو تمہارے اور تمہارے دین کو براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت کی سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی، بس جو لوگ ایمان لے آئے سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی خباثت اور کفر و نفاق پر مزید پلیدی اور خباثت بڑھا دی، اور وہ اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ آیت 124 اور 125 ہمیں بتا رہی ہے کہ جب اللہ کی کوئی آیت، کوئی صورت سامنے آئے تو لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہوتے ہیں منافق، ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا ان کے دلوں میں جو پہلے سے بیماری ہے نا، منافقت کی، کفر و شرک کی، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی، وہی بڑھ جاتی ہے، وہ اسی گندگی میں ہی بڑھتے ہیں جو انہیں ان کے باطن میں چھپا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہوتے ہیں خالص ایمان والے مومن، اللہ کو ماننے والے، تو وہ مزید اللہ کی مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں اللہ کے احکامات اور آیات کو، ان پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے، اس آیت سے بھی اور بہت ساری حدیث ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے، ایمان جو ہے وہ کم بھی ہو جاتا ہے، ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے، ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی مجلسوں کو اپنانا چاہیے، کوئی ایسا ٹیچر، استاد جو ہے اپنے لیے منتخب کر لینا چاہیے جن سے ملنے جلنے سے نا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ حضرت عمر کی یہ عادت تھی اور ابن مسعود کی یہ عادت تھی کہ وہ 2-3 لوگوں کو جو ہے نا پکڑ کے بولتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر جو ہے اپنا ایمان بڑھاتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں تو کس نیت سے ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے، گپے لگانے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے، غیبتیں کرنے کے لیے، گناہ کی باتیں کرنے کے لیے۔ لیکن وہ جو لوگ تھے نا، آیتوں پر بھی پریکٹیکل عمل کرتے تھے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ زیادہ تر دین سیکھنے سکھانے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتی تھیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں 1 بار یا 2 بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ یعنی سال میں 1-2 بار آزمائش انسان پر آتی ہے، بڑی بڑی، چھوٹی بھی آتی ہیں لیکن کبھی کبھی بہت بڑی اچانک سے آ جاتی ہیں۔ وہ کس لیے آتی ہیں؟ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک بعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزومند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بےحد رحم فرمانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
طرز عمل بتایا جا رہا ہے، کتنے مومنوں کے لیے پریشان رہتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، اور ان کے لیے آسانیاں دینے اور آسانیاں پیدا کرنے کے جو ہے ہر وقت سوچ و فکر میں رہتے تھے۔ ایون کہ نماز بھی جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نماز وہ لمبی کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر، اس کی والدہ کی پریشانی کو دیکھ کر، سوچ کر جو ہے میں مختصر کر دیتا ہوں۔ اور ان حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی مسجد باجماعت نماز پڑھتی تھیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیں، ان تمام بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود بھی وہ منہ موڑتے ہیں، تو پھر آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسے کیے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو ہے صبح شام کی مسنون دعاؤں میں ہے، مسنون دعا میں سے ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ 7 بار صبح اور 7 بار شام کو پڑھنا مسنون ہے، اور جو یہ 7 بار پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دن اور رات میں کافی ہو جاتے ہیں۔ سورہ یونس۔